جو گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، قرآن نے، ہم کسے موت و حیات سمجھتے ہیں، قرآن نے موت و حیات کا ذکر کس انداز سے کیا؟ حسین ابن علی نے وہ جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے موت و حیات کا، وہی نقشہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جو موت کو بھی خلق کرنے والا ہے، حیات کو بھی خلق کرنے والا ہے۔ اس نے موت و حیات خلق کیوں کی؟ تاکہ وہ دیکھے تم میں نیک عمل کرنے والے کون سے ہیں۔ اس ایک جملے میں پوری کربلا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں خوبصورت اور نیک عمل کرنے والے۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا، مفسرین نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا تاکہ وہ دیکھے ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں کہا عمل تھوڑا ہو۔ میں نے کہا اس آیت کے اس حصے میں پوری کربلا چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ عکس کریں اس کو تو لیجئے گا، آج موت و حیات کا عجیب نقشہ آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں۔ ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ کہا کہ کون تھوڑے عمل بھی کرے ان اللہ مقبول ہو جائیں۔ اگر آپ کو اس مصرے کا ترجمہ نہیں آ رہا سمجھ میں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن فہمی کیا ہے، تو میں جملہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ساری زندگی چپے چپے پہ کائنات کی عبادتیں کرتا رہا، اللہ کے ہاں قبول نہیں تھی۔ اللہ نے ساری عبادتیں منہ پہ مار کے کہا فخرج، نکل جا، فإن علیک اللعنہ، تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے۔ اتنی زیادہ اعمال کیے، اتنے زیادہ عمل کیے، ایک بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ٹھہرا۔ اللہ نے کہا قیامت تک لعین اور لعنتی ٹھہرا۔ اور خدا کو اگر پسند آنے پہ آ جائے، ایک عمل اتنا پسند آتا ہے، آواز توحید بزبان رسالت آتی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے۔ ایک ضرب، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے زیادہ اعمال منہ پہ مار دیے جائے۔ ضرب کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ایک لحظے کی ہوتی ہے۔ ضرب لگائی، ثقلین میں کیا کیا آتا ہے؟ انبیاء کی عبادات آتی ہیں، صالحین کی عبادات آتی ہیں، ائمہ کی عبادات آتی ہیں، اصحاب کی عبادات آتی ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں اللہ جانے اللہ نے علی کیسا بنایا ہے کہ جس کا ایک لحظہ انبیاء و صالحین اور تمام کی عبادات سے افضل ہو جائے۔ اللہ جانے اس کے نماز روزے کا کیا حساب ہوگا، اس کی اپنی عبادات کی کیا معراج ہوگی جس کی ایک ضرب ثقلین سے افضل ہو جائے۔ کہا جاتا ہے اعمال، میں نے کہا مقصد سمجھے گا، پوری کربلا سمجھانے لگا ہوں، عمل تھوڑا ہو اس کے ہاں قابل قبول ہو۔ جنگیں مہینوں پر بھی محیط رہی ہیں، جہاد مہینوں مسلمان لڑتے رہے ہیں، بڑے بڑے مسلمانوں نے بڑے بڑے مقامات پر بڑا بڑا جہاد کیا، اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی دی، اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی۔ لیکن کیا کہنے حسین ابن علی کے، کیا خلوص تھا حسین کا، جنگ آدھے دن کی تھی قیامت تک چھا گئی۔ مسلمان مہینوں جنگ لڑتے رہے، اللہ کے ہاں قابل قبول بھی تھی، لیکن خلوص کے مطابق اجر ملنا تھا۔ حسین ابن علی کا کیا خلوص تھا
کہ قیامت تک حسین ابن علی کے نام جب بھی جنگ کا تذکرہ آتا ہے، حق و باطل کے پہلے بھی مارکے ہوتے رہے، نور و ظلمت کی پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی۔ عجب حسین ابن علی کی کیا تاثیر تھی، کیا طاقت تھی۔ جنگ مہینوں پہ محیط نہیں ہے، جنگ ظہر کے وقت شروع ہوتی ہے، عصر کے وقت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی تاثیر آج بھی دیکھ لے۔ محرم حسین کا مہینہ شروع ہوتا ہے، امام بارگاہیں سج جاتی ہیں، عزادار تیار ہو جاتے، کیوں؟ حسین ابن علی نے جو معرکہ حق و باطل سر کیا تھا اس کی یاد منانی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی حسین ابن علی کا وہ خلوص جس کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اتنے تیر کھا کے بھی اتنا تم مطمئن ہے، ہمارا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ خلوص دیکھیے، پوری آیت میں کربلا ہے، جنگ مختصر ہے، بندے تھوڑے ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ادھر تنہا 72 ہیں، لیکن خلوص کی کیا معراج ہے۔ ادھر میں سے ایک بھی باقی نہیں ہے، وہ سارے زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ رہ کے مر گئے۔ اب یہاں پہ یہ مرحلہ فکر پہ اگر آپ آ گئے، اگر اس مرحلہ فکر پہ آپ آ گئے، اجازت ہے میں آیات کے ذریعے اس مرحلہ فکر کو کھولوں آپ کے لیے، اجازت دیتے آیا ہوں تو کچھ دے کے جاتا ہوں آپ کو۔ اس مرحلہ فکر کو کھولیے گا، قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ قرآن کی 4 آیات کوڈ کر رہا ہوں، اسی جگہ پہ رک جائیے گا۔ پہلی آیت ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا، ذہن کربلا میں رہے، آیات سنیے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو میری راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا۔ مالک اللہ بس مردہ نہیں کہنا، فرمایا نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا یشعرون، مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ پھر قرآن کی آیت کوڈ کرنے لگا ہوں، سورہ آل عمران میں پروردگار عالم مخاطب ہو کے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو میری سبیل میں مارا جائے وہ مردہ نہیں، بل احیاء۔ مالک اللہ ہم تو سانسیں چلنے اور رکنے کے نام کو زندگی اور موت سمجھ رہے تھے، جس کی سانسیں چل رہے ہم کہتے زندہ ہیں، جس کی سانسیں رک جائیں ہم کہتے۔ پروردگار عالم نے کہا یہ تمہارے سوچنے کا مقام ہو سکتا ہے، یہ تم موت و حیات کی ڈیفینیشن تعریف کر سکتے ہو، ہمارے ہاں یہ موت و حیات کا فلسفہ نہیں ہے۔ مالک اللہ کیا ہے؟ فرمایا جو میری سبیل میں مر جائے اس کی سانسیں رک بھی جائیں وہ مردہ نہیں، تم انہیں مردہ تک نہیں کہہ سکتے۔ اچھا مالک اللہ، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، دھڑکتے نہیں ہیں۔ مالک اللہ یہ کیسے ہیں؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ مالک اللہ یہ لاش پڑی تھی، یہ مردہ تھا، تو نے کہا مردہ نہیں کہنا، ان کی سانسیں چل رہی تھی، تو نے کہا انہیں زندہ نہیں کہنا۔ سمجھیے گا کربلا، جو سمجھنا چاہتا آج میرے ساتھ سفر کرے، یہ لاش مردہ تھے، تو نے کہا انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں، یہ سانسیں چل رہی تھی، فرمایا یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ اور یہ کیا فلسفہ؟ موت و حیات پہ بڑے بڑے مصرے، بڑی بڑی تقریریں آپ نے سنی ہوگی، یہ ایک مصرع حقیر کا بھی قیامت تک یاد رکھیے گا کہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، جس کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہو تو کربلا کے میدان میں جا کے دیکھ سکتی ہے۔ کربلا کے میدان میں بالکل موت و حیات کی تفسیر ملے گی۔ موت و حیات پہ یہ مصرع قیامت تک اپنے بچوں کو یاد کروا دے، تمہارا ہر وہ لمحہ جو اس کی اطاعت میں آئے وہ زندگی ہے، جو اس کی معصیت میں آئے وہ موت سے برا ہے۔
یا کیوں حسین ابن علی؟ یہ اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام میں کیا ارشاد فرمایا تھا جب قیام کرنے لگے تھے؟ فلسفہ بتا رہے تھے، فرمایا تھا انما خرجت انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. فرمایا میں کسی ظلم، کسی شرارت، کسی وجہ سے قیام نہیں کر رہا، اشرا ولا بطرا، کسی فساد کی میری کوئی نیت نہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ میرا سارا ساتھ دیں تو خدمت امام میں عرض کریں مولا بیعت آپ سے یزید نے مانگی ہے، آپ کہیں کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بیعت کا مطالبہ ذرا فکر کو بلند کیجئے گا. بیعت کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یزید. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مولا آپ کہیں کہ یزید کی اصلاح چاہتا ہوں، کہ یزید نے ہم سے بیعت مانگی، یزید کی جا کے اصلاح. نعوذ باللہ من ذالک. امام نے کہا نہیں، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو اور مجھے امام بتا رہے تھے ذرا عقل کے ناخن لو اور ہوش کے ناخن لو کہ وہ امت قابل اصلاح ہے کہ جس نے یزید کو یزید بنایا اور خلیفہ رسول تسلیم کیا ہے. یا اللہ، یزید قابل اصلاح نہیں، وہ امت قابل اصلاح ہے جس نے یزید کو. ایک بہت بڑے عالم دین کا فکر ہے، انہوں نے کہا تھا امام حسین کی شہادت کے بڑے بڑے فوائد ہیں، وہ فوائد گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. انہوں نے کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سید الشہداء کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، میں کہوں گا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد منبر پہ آنے والے کسی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ کہے. ہاں کسی کی سید الشہداء کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے میں مصرے کہوں چار آپ کے سامنے پوری نقاب یزیدیت الٹ کے رہ جائے، ایسے چار مصرے کہوں. کیوں امام حسن علیہ السلام اتنی دیر سے امام نے قیام کیوں کیا؟ اس کی وجہ تھی ہمیں خبر تھی کہ لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں ہے اور بنو امیہ کے بغض کی جھیل بے سبب ارتعاش میں ہے. ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں ہے اور بنو امیہ کے بغض کی جھیل بے سبب ارتعاش میں تھی. او حسینیت تو ہمیں تو خبر تھی. حسینیت کب سے؟ ابھی تو شکر کرو تمہاری منافقت کھل کے سامنے آ گئی، ورنہ حسینیت تو کب سے یزیدیت کی تلاش میں تھی. حسینیت تو کب سے یزیدیت کی تلاش میں تھی، یہ تو بس نقاب منافقت الٹنا تھا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ یزیدیت. اور آگے بڑھی امام نے کیا کہا، کیوں زندہ ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے
ہمیں حسین زندہ باد کا نعرہ بھی دیا, یزید مرد آباد کا نعرہ بھی دیا, اس کے ساتھ دو نعرے اور بڑے پیارے دیے, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. کیوں؟ فقط حسین زندہ باد نہیں, یزید مرد آباد پر رکنا نہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا تھا اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگانا ہے, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا یہ دو کردار